السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کچھ سوال ہیں کچھ ناسبیوں سے یا ناسبی نما مفتیوں سے۔ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نہیں ہیں؟ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں؟ تو مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول نہیں تھے حضرت امام حسن اور امام حسین؟ کیا تمہاری جرت ہے کہ تم ان چیزوں کو جھٹلا سکو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ، حسین سے میں محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ، اور جو حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ نہیں پڑھی؟ میں ان مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا بغض لے کے چل رہے ہیں اہل بیت کا؟ ان کو کیا مسئلہ کیا ہے اہل بیت سے؟ اصل میں کیا پرابلم ہے؟ کیا زیادہ پیسے ملتے ہیں ان کی مخالفت کرنے کے لیے، اس وجہ سے یہ لوگ اہل بیت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں آگے؟ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ محرم الحرام میں بھائی مارکیاں شادی ہال سستے مل جاتے ہیں، رینٹ ان کا سستا ہوتا ہے، تو آپ اس دن شادی کریں، مبارک ہوتی ہے؟ آپ کو ذرا خیال نہیں آتا؟ محرم میں شادی بیاہ بھی کیا کریں۔ محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئی، ابھی لوگ یہ بھی کرتے ہیں ناکام ہو جائے، محرم میں ہوئی تھی نا اس لیے، تو ان سے بولو بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں کی تھی، ان کی بھی ناکام ہو۔ شادی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ رمضان میں ہو رہی ہے کہ محرم میں، وہ اس سے ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جوڑ کا تھا یا نہیں تھا، دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ اگر دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی نکاح ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء نہیں تھے؟ اور جن کی وفات پہ، جن کی مظلومانہ شہادت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پریڈکٹ کر دیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، انہوں نے غم پہلے ہی منانا شروع کر دیا تھا، کیا حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا کہ دریا فرات پہ تیرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا؟ اور اس ہستی کے لیے، اس ہستی کی وفات کے دن جس کی غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انفیکٹ آپ لوگوں کے بزرگ اسماعیل صاحب ہے ان کا نام غالباً، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، جو وہ واقعہ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ پراندہ حال ہوتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مٹی جمع کر رہے ہیں، خون جمع کر رہے ہیں، سوری ایک ڈبیا میں حضرت امام حسین کا، اور ان کی حالت کیسی بنی ہوئی تھی، اور وہ اس پہ آپ کے بڑے بزرگ یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر بھی حضرت امام حسین کا غم لگا ہوا ہے، وہ جنت کے اندر بھی غمگین ہے حضرت امام حسین کے معاملے میں، یہ آپ کے بزرگ لکھ رہے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں شادیاں کرو، مبارک شادیاں ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شادیاں کرو اس دن میں، اس مہینے میں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں جی میری 9 محرم کو شادی ہوئی ہے، بھئی آپ کو دن ہی یہ ملا تھا 9 محرم کا۔ پھر بھی نہ کریں۔ میری ایک دفعہ شادی محرم میں بھی ہوئی تھی، تو حقیقت ہے، تو مجھے یاد ہے 9 محرم کو ہم نے وہ ولیمے کا لوگوں کو بولا، تو وہ بعض لوگوں کے منہ بن گئے کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو میں نے کہا بھائی ہمیں تو آج ہی اتفاق سے فرصت ملی ہے، تو جب شادی ہوگی تبھی ولیمہ ہوگا نا، تو نکاح ہوا تھا 1 آدھ دن پہلے، تو بھائی اب آج ہی ہے، تو انہوں نے آ گئے، پھر وہ کھانا کھوڑنے سب پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے اہل تشیع کا، وہ اس دن کو ایز اے سوگ مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ایز اے غم لے کے چلتے ہیں، ہمیں غم ہے اس بات کا، حضرت امام حسین کی شہادت کا، مظلومانہ شہادت کا، اگرچہ اس میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس دن کی کوئی ممانعت ہو شادی کرنے کی، یا ایون یہاں تک بھی باقی صاحب کے دن بھی آتے ہیں جس دن ان کی شہادت ہوئی ہوتی ہے، اور ہم ان کے دنوں میں رکھ لیتے ہیں شادیاں، عموماً ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ آج کس کی شہادت کا دن ہے، اور ہم ان دنوں میں شادیاں رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم تو لا علمی میں کر لیتے ہیں اس طریقے سے، اور خیر یہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، عظیم الشان نواسے، ان کی شہادت ہوئی جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غم کیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب شہادت ہوئی تو اس کے 5 سال بعد واشی نے آگے اسلام قبول کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم واشی ہو، تم نے حضرت حمزہ کا قتل کیا ہے، تم میری نظروں سے دور، تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی 5 سال بعد. یہ غم نہیں تھا؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ بات ان کے علم میں نہیں تھی کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا؟ جبکہ یہ غم تھا، محبت تھی، محبت کے لیے یہ سب تھا کہ اتنے عزیز چچا کو اس شخص نے قتل کیا، شہید کیا. اور وہ بندہ، اس بندے کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اگرچہ وہ معافی تو اس کو مل گئی تھی، اسلام قبول کر لیا تھا اس نے، معاف تو اس کو اللہ نے کر ہی دینا تھا کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو بندہ بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری آنکھوں سے دور رہنا، مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اپنا چہرہ نہ دکھانا. اس میں کیا نعوذ باللہ من ذالک آپ اس کو بغض واشی کہو گے؟ نعوذ باللہ. کوئی تھوڑی سی مفتی صاحب تھوڑی سی کر لیں. کیا ام سلمہ ہماری ماں، کیا انہوں نے ایک تابعی سے یہ نہیں فرمایا میں نے خود جنات کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت پہ نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے؟ مفتی صاحب آپ یہ اتنا جگرا کہاں سے لے آتے ہیں؟ یہ شادی کر لو، میں تمہاری 4 شادیاں کراؤں گا، 16 سال کی نہ ملی تو 2 8 سال کی، ورنہ 4 سال کی. سبحان اللہ. مطلب آپ کے پاس شادی کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ہے، کوئی ٹاپک نہیں. یا تو آپ لوگوں کی 4 سال کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کروائیں گے، اور یا ان کو اکسائیں گے کہ بھئی آپ محرم میں شادی کرو. یہ بات کرنا آپ کو ضروری تھا؟ ایک طبقہ آپ کے مخالفین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا کوئی کام لے لیتے اس بات سے کہ بھئی میں ایک گھر میں سوگ چل رہا ہے، 7 گھر ہے، اہل تشیعوں کا گھر ہے، اس میں وہ سوگ منا رہے ہیں، چاہے وہ بدعت کر رہے ہیں، چاہے وہ گناہ کر رہے ہیں، چاہے جو مرضی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں غم کا سما ہے. صحیح ہے، ان کے بقول، ان کے، ہم بھی اس چیز کو غم ہر مانتے، تو میں آپ کے اوپر پیٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس بندے، اس گھر کا جو سوگ چل رہا ہے، اس کی آپ تھوڑی بہت بھی ہے یا لاج نہیں رکھ سکتے کہ یار میں شادی نہیں کرتا، تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیتا ہوں، تھوڑا سا 2 4 دن آگے کر لیتا ہوں. مفتی صاحب کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں شادی کا دن آپ نے طے کر لیا جی 10 تاریخ ہے کوئی، یا 15 تاریخ لگا لو، اور اس دن برات نکلنے سے پہلے آپ کے چچا جان یا کسی کے رشتہ داروں میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا شادی جو ان سی ہے وہ اسی دھوم دھام طریقے سے لے کے چلتے ہیں کہ نہیں مبارک ہے جی چلو شہید ہو جائے بندہ، فوجی تھا جنگ میں مارا گیا، تو آپ نے شادی کو پوسٹ پون کر دینا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ بھئی میرا یہ چچا زاد یا جو بھی ہے یہ بندہ شہید ہو گیا، میں اس کا پوسٹ پون کر لوں، شادی غم کا تو ادھر ہے نا، تو آپ کے گھر کو کیا ٹینشن، آپ شادی منائیں جس طرح مرضی منائیں، لیکن آپ نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے. خیر، اللہ ہمیں یزیدیوں سے بچائے اور اللہ ہمیں آپ سے بھی بچائے، آمین ثم آمین. باقی آپ جن کا دفاع کرتے ہیں مفتی صاحب، اللہ آپ کا صاحب کتاب ان کے ساتھ کرے، اور اللہ ہمارا صاحب کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین، امام حسن، ان کی ساری آل اولاد کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل، آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرہ، واحسن الجزاء مفتی صاحب. اگر کوئی شخص محرم میں خوشی کرنے کو حرام نہ سمجھے، لیکن اپنے دل میں غم کی وجہ سے کوئی خوشی کا ایونٹ نہ کرنا چاہے، تو بالکل جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے. کوئی کہتا نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرے نبی کی اولاد قتل ہوئی ہے، 18 بندے سمیت حضرت حسین کے، اور 56 اور مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں محرم کے اندر اپنی شادی کروں یا کوئی اور ایکٹیویٹی کروں، لیکن میں اس کو حرام نہیں کہتا. حرام کہے گا تو پکڑا جائے گا، بدعتی ہو جائے گا، کیونکہ شریعت میں حلال اور حرام کے لیے واضح دلیل چاہیے. کئی لوگ ہیں جن کا جوان بچہ اگر عید والے دن فوت ہوا ہے، 3 4 عیدیں تو ان کو ہوش ہی نہیں آتی اور وہ نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے، تو آپ ان کو حرام کا فتویٰ لگائیں گے؟ ان کا ذاتی غم ہے. ہاں اگر وہ اس کی دعوت دے کہ تم بھی کرو، تم شادی نہ کرو محرم میں، یہ حرام ہے، یہ بات غلط ہے. اپنے اوپر اپلائی کریں. ثبوت صحیح بخاری سے، صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر حدیث ہے. تو اس میں حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے وحشی، اس کا بڑا ڈیٹیل ذکر آتا ہے اس حدیث میں. تو وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. تو جب اسلام مکہ فتح ہو گیا تو وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا. طائف میں بنو ثقیف رہتے تھے. تو جب وہاں پہ اسلام پہنچا تو وحشی پھر اب سوچنے لگا میں کہاں بھاگ کر جاؤں.
تو اس نے لوگوں سے بات کی کہ حضور سے میری سفارش کریں، میں اسلام قبول کرنے کے ڈر کے اسلام قبول کیا، ڈر کے. لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم رافضی نہیں ہیں، ہم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں حضرت واشی کے. حبشی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے سفارش کر کے پیش کیا گیا. یہ پوری میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ بخاری کی حدیث ہے، پوری چل رہی ہے 4072. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واشی تیرا اسلام قبول، لیکن ایک کام کر، تو مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.